بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، قصص الانبیاء بھاگ 13۔ ساقی نے یہ سب معاملہ بادشاہ کے سامنے جا سنایا۔ بادشاہ نے خواب کی تعبیر معاملہ دیکھ کر کہا کہ ایسے آدمی کو میرے پاس لاؤ۔ جب بادشاہ کا دوت حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام باہر آنے سے انکار کر دیے اور فرمایا کہ اس طرح تو میں جانے کو تیار نہیں ہوں۔ تم اپنے آقا کے پاس جاؤ اور ان سے کہو وہ یہ جانچ کرے کہ ان عورتوں کا معاملہ کیا تھا جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ پہلے یہ بات صاف ہو جائے کہ انہوں نے کیسی کچھ مکاریاں کی تھی، اور میرا پروردگار تو ان کی مکاریوں کو خوب جانتا ہے۔ گرج بادشاہ نے جب یہ سنا تو ان عورتوں کو بلوایا اور ان سے کہا کہ صاف صاف اور صحیح صحیح بتاؤ کہ اس معاملے کی صحیح حقیقت کیا ہے، جبکہ تم نے یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالے تھے تاکہ تم اس کو اپنی طرف مائل کر لو۔ وہ ایک زبان ہو کر بولی۔ ترجمہ: بولی ماشاء اللہ، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں، ہم نے اس میں برائی کی کوئی بات نہیں پائی۔ مجمع میں عزیز کی بیوی بھی تھی، اور اب وہ عشق و محبت کی بھٹی میں خام نہ تھی، کندن تھی، اور ذلت و رسوائی کے ڈر سے آگے نکل چکی تھی۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کی خواہش ہے کہ حقیقت حال سامنے آ جائے تو بے اختیار بول اٹھی۔ ترجمہ: جو حقیقت تھی اب وہ ظاہر ہو گئی۔ ہاں، وہ میں ہی تھی جس نے یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالے کہ اپنا دل ہار بیٹھے۔ بے شک وہ اپنے بیان میں بالکل سچا ہے۔ اس طرح اب وہ وقت آ گیا کہ تہمت لگانے والوں کی زبان سے ہی صاف ہو جائے۔ چنانچہ واضح اور ظاہر ہو گیا، یعنی شاہی دربار میں مجرموں نے جرم کا اعتراف کر کے یہ بتا دیا کہ یوسف علیہ السلام کا دامن ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک ہے۔ فرعون پر جب حقیقت واضح ہو گئی تو اس کے دل میں حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت و جلال کا سکہ بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگا۔ ترجمہ: اس کو جلد میرے پاس لاؤ کہ میں اس کو خاص اپنے کاموں کے لیے مقرر کروں۔ فرعون کے دربار میں حکم کی تعمیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں تشریف لائے تو فرعون نے کہا، آج کے دن تو ہماری نگاہوں میں بڑے استدار والا اور امانت دار ہے، اور ان سے معلوم کیا کہ میرے خواب میں اکال کا ذکر ہے، اس کے بارے میں مجھ کو کیا کیا اپائے کرنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا۔ ترجمہ: اپنے رعایا کے خزانوں پر آپ مجھے مختار کر دیجئے، میں حفاظت کر سکتا ہوں اور میں اس کام کا جاننے والا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پورے ریاست کا مکمل ذمہ دار بنا دیا اور شاہی خزانے کی کنجیاں ان کے حوالے کر کے مختار عام کر دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عزیز کے کاروبار کا مختار بنا کر یوسف علیہ السلام کے لیے یہ فرمایا تھا کہ ہم نے اس کو تمکین فی الارضی، زمین کا پورا مالک و مختار عطا کر دی۔ سورہ یوسف میں تمکین فی الارضی کی خوشخبری 2 بار سنائی گئی۔ غرض حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر راجیہ کے مختار کل ہونے کے بعد خواب سے متعلق وہ تمام تدبیریں شروع کر دی جو 14 سال کے اندر فائدہ مند ہو سکے، اور رعایا اکال کے دنوں میں بھی بھوک اور پریشان حالی سے بچی رہ سکے۔ غرض جب اکال کا زمانہ شروع ہوا تو مصر اور اس کے آس پاس کے علاقے میں سخت اکال پڑا، اور کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے صاحبزادوں سے کہا کہ مصر میں عزیز مصر نے اعلان کیا ہے کہ اس کے پاس غلہ حفاظت سے رکھا ہوا ہے، تم سب جاؤ اور غلہ خرید کر لاؤ۔ چنانچہ باپ کے حکم کے مطابق یہ کنعانی قافلہ مصر کے عزیز سے غلہ لینے کے لیے مصر روانہ ہوئے۔ ترجمہ: اور یوسف کے بھائی غلہ خریدنے مصر آئے۔ وہ جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے فوراً ان کو پہچان لیا، اور وہ یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے۔ تورات کا بیان ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں پر جاسوسی کا الزام لگایا گیا، اور اس طرح ان کو یوسف علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو کر آمنے سامنے آ کر بات کرنے کا موقع ملا، اور انہوں نے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام، سگے بھائی بنیامین اور گھر کے حالات کو خوب کریت کر پوچھا۔ اور ترجمہ: اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان مہیا کر دیا تو کہا، اب آنا تو اپنے سوتیلے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لانا۔ تم نے اچھی طرح دیکھ لیا ہے کہ میں تمہیں غلہ پوری تول دیتا ہوں اور باہر سے آنے والوں کے لیے بہتر مہمان نواز ہوں۔
لیکن اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو پھر یاد رکھو، نہ تمہارے لیے میرے پاس خرید و فروخت ہوگی، نہ تم میرے پاس جگہ پاؤ گے۔ پھر یوسف علیہ السلام کے بھائی جب حضرت یوسف علیہ السلام سے رخصت ہونے آئے تو انہوں نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ خاموشی کے ساتھ ان کے کجاوے میں ان کی وہ پونجی بھی رکھ دو جو انہوں نے غلے کی قیمت کے نام دی ہے، تاکہ جب گھر جا کر اس کو دیکھے تو عجب نہیں کہ پھر دوبارہ آئے۔ جب یہ قافلہ کنعان واپس پہنچا تو انہوں نے اپنے تمام حالات اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو سنائے اور ان سے کہا کہ مصر کے والی ذمہ دار مالک نے صاف صاف ہم سے کہہ دیا کہ اس وقت تک یہاں نہ آنا اور نہ غلے کی خرید کا دھیان کرنا جب تک کہ اپنے سوتیلے بھائی بنیامین کو ساتھ نہ لاؤ۔ اس لیے اب آپ کو چاہیے کہ ان کو ہمارے ساتھ کر دے، ہم اس کے ہر طرح کے نگہبان اور حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، ترجمہ: کیا میں تم پر بنیامین کے بارے میں ایسا ہی اعتماد کروں جیسا کہ اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں کر چکا ہوں؟ سو اللہ ہی بہترین حفاظت کرنے والا ہے اور وہ ہی سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اس بات چیت سے فارغ ہونے کے بعد اب انہوں نے اپنا سامان کھولنا شروع کیا تو دیکھا پونجی انہی کو واپس کر دی گئی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگے، اس سے زیادہ اور کیا ہم کو چاہیے، اب ہمیں اجازت دے اور دوبارہ اس کے پاس جائیں اور گھر والوں کے لیے رسد لائے اور بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دے، ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بنیامین کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کے نام پر مجھ سے عہد نہ کرو۔ غرض عہد و پیمان کے بعد یوسف کے بھائیوں کا قافلہ دوبارہ مصر کو روانہ ہوا اور اس بار بنیامین بھی ساتھ تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو رخصت کرتے وقت نصیحت فرمائی۔ ترجمہ: پھر جب یہ مصر میں اسی طرح داخل ہوئے جس طرح ان کے باپ نے ان کو حکم دیا تو یہ احتیاط ان کو اللہ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ کام نہ آئی، مگر یہ ایک خیال تھا یعقوب علیہ السلام کے جی میں جو اس نے پورا کر لیا۔ بے شک وہ علم والا تھا اور ہم نے ہی اس کو یہ علم سکھایا تھا، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ اس بیچ یہ صورت پیش آئی کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی کنعان سے روانہ ہوئے تو راستے میں بنیامین کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ کبھی اس کو باپ کی محبت کا طعنہ دیتے اور کبھی اس بات پر حسد کرتے کہ عزیز مصر نے خاص طور پر اس کو کیوں بلایا ہے۔ اور جب یہ لوگ منزل مقصود پر پہنچے تو ترجمہ: اور جب یہ سب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس بٹھا لیا اور اس سے دھیرے سے کہا، میں تیرا بھائی یوسف ہوں، پس جو بدسلوکی یہ تیرے ساتھ کرتے آئے ہیں تو اس پر غمگین نہ ہو۔ کنعانی قافلہ کچھ دنوں کے قیام کے بعد جب رخصت ہونے لگا، یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کے اونٹوں کو اس قدر لاد دو جتنا دو یہ لے جا سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ خواہش تھی کہ کسی طرح اپنے پیارے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لے، لیکن مصر کی حکومت کے قانون کے مطابق کسی غیر مصری کو بغیر کسی معقول وجہ کے روک لینا سخت منع تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت حقیقت کھولنا نہیں چاہتے تھے۔ اس لیے جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو کسی کو اطلاع کیے بغیر شاہی پیمانے کو بنیامین کی کھرجی میں رکھ دیا تاکہ بھائی کے پاس ایک نشانی رہے۔ ترجمہ: اس یوسف نے اپنے بھائی بنیامین کے کجاوے میں کٹورا رکھا۔ کنعان کے اس قافلے نے ابھی تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام کے کارندوں نے شاہی برتنوں کی دیکھ بھال کی تو اس میں پیالہ نہ ملا۔ سمجھے کہ شاہی محل میں کنعانیوں کے سوا دوسرا کوئی نہیں آیا، اس لیے انہوں نے ہی چوری کی۔ فوراً دوڑے اور چلائے۔ ترجمہ: پھر پکارنے والے نے، اے قافلے والو، تم تو البتہ چور ہو۔ وہ کہنے لگے ان کی اور منہ کر کے، تمہاری کیا چیز گم ہو گئی؟ وہ کارندے بولے، ہم نہیں پاتے بادشاہ یوسف علیہ السلام کا پیمانہ، اور جو کوئی اس کو لائے اس کو ملے ایک اونٹ کا بوجھ غلہ، اور میں ہوں اس کا ضامن۔ وہ بولے، خدا کی قسم، تم کو معلوم ہے کہ ہم شرارت کرنے کو نہیں آئے مصر کے ملک میں، اور نہ ہم کبھی چور تھے۔ وہ کارندے بولے، پھر کیا سزا ہے اس کی اگر تم نکلے جھوٹے؟ کہنے لگے، اس کی سزا یہ ہے کہ جن کے سامانوں میں ہاتھ آئے وہی اس کے بدلے میں جائے، ہم یہی سزا دیتے ہیں ظالموں کو۔ اس مرحلے کے بعد یہ معاملہ عزیز مصر کے سامنے پیش ہوا اور ان کی تلاشی لی گئی تو بنیامین کے کجاوے میں وہ پیالہ موجود تھا۔ ترجمہ:
پھر یوسف نے ان کی کھرجیاں دیکھنی شروع کی۔ آخر میں وہ برتن نکالا اپنے بھائی کے کھرجی سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یوں خفیہ تدبیر کر دی ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے، وہ ہرگز نہ لے سکتا تھا اپنے بھائی بنیامین کو اس بادشاہ مصر کے طریقے کے مطابق، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی چاہے۔ اس طرح بنیامین کو مصر میں روک لیا گیا، اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یہ رنگ دیکھا تو باپ کا عہد و پیمان یاد آ گیا، اور خوشامد بھرے ارج معروج کر کے عزیز مصر کو بنیامین کی واپسی کی ترغیب دلائی۔ یہ طریقہ بھی کامیاب نہ ہو سکا تو آپس میں مشورے سے یہ طے کر پایا کہ والد بزرگوار کو صحیح صورت بتلا دی جائے، اور کہا کہ وہ اس واقعے کی تصدیق دوسرے قافلے والوں سے بھی کر لے۔ اس مشورے کے مطابق یوسف علیہ السلام کے بھائی کنعان واپس آئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے بنا کچھ گھٹائے بڑھائے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ان کی صداقت کا تجربہ کر چکے تھے، اس لیے فرمایا، تمہارے جی نے ایک بات بنا لی ہے، واقعہ یوں نہیں، بنیامین اور چوری، یہ نہیں ہو سکتا۔ خیر، اب صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں، ایسا صبر کی بہتر ہے، ایسا صبر کی بہتر سے بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ناممکن تو نہیں کہ ایک دن ان گم لوگوں کو پھر جمع کر دے اور ایک ساتھ ان دونوں کو مجھ سے ملا دے۔ بے شک وہ دانا ہے اور حکمت والا ہے۔ اور ان کی اور سے رخ پھیر لیا اور فرمانے لگے، آہ یوسف کی جدائی کا غم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں غم کی زیادتی کی وجہ سے روتے روتے سفید پڑ گئی تھی، اور سینہ غم کی جلن سے جل رہا تھا، مگر صبر کے ساتھ اللہ پر تکیہ کیے بیٹھے تھے۔ بیٹے یہ حال دیکھ کر کہنے لگے، خدا کی قسم تم ہمیشہ اسی طرح یوسف کی یاد میں گھلتے رہے یا اسی غم میں جان دے دو گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ سن کر فرمایا، میں تم سے کوئی شکوہ نہیں کرتا اور نہ تم کو ستاتا ہوں۔ ترجمہ، بلکہ میں تو اپنی حاجت اور غم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، میں اللہ کی اور سے یہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بہرحال حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا، دیکھو ایک بار پھر مصر جاؤ اور یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کی تلاش کرو، اور اللہ ہی کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے نا امیدی کافروں کا شیوا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے تیسری بار پھر مصر کا ارادہ کیا اور شاہی دربار میں پہنچ کر اپنی پریشانی بیان کی اور خصوصی لطف و کرم کی درخواست بھی کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پریشانی کا حال سنا تو دل بھر آیا اور آپ سے جبت نہ ہو سکا کہ خود کو چھپائے اور راز ظاہر نہ ہونے دے۔ آخر فرمانے لگے، ترجمہ، کیوں جی، تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا معاملہ کیا جبکہ تم جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ بھائیوں نے یہ امید کے خلاف سن کر کہا، ترجمہ، کیا تو واقعی یوسف ہی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا، ترجمہ، ہاں میں یوسف ہوں، اور یہ بنیامین میرا ماجایا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا، اور جو آدمی بھی برائیوں سے بچے اور مصیبتوں میں ثابت قدم رہے تو اللہ نیک لوگوں کا اجر برباد نہیں کرتا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی یہ سن کر کہنے لگے، ترجمہ، خدا کی قسم اس میں شک نہیں، اللہ تعالیٰ نے تجھ کو ہم پر برتری و بلندی بخشی، اور بے شک ہم پوری طرح قصوروار تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سوتیلے بھائیوں کی خستہ حالی اور پشیمانی کو دیکھا تو پیغمبرانہ رحمت اور عفو و درگزر کے ساتھ فوراً فرمایا، ترجمہ، آج کے دن میری اور سے تم پر کوئی پھٹکار نہیں، اللہ تمہارا قصور بخشے، اور وہ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، ترجمہ، اب تم کنعان واپس جاؤ اور میرا پیرہن لیتے جاؤ، یہ والد کی آنکھوں پر ڈال دینا، انشاءاللہ یوسف کی خوشبو ان کی آنکھوں کو روشن کر دے گی، اور تمام خاندان کو مصر لے آؤ۔ ادھر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا قافلہ کنعان کو یوسف کا پیرہن لے کر چلا، تو ادھر حضرت یعقوب علیہ السلام کو وحی الہی نے یوسف کی خوشبو سے مہکا دیا۔ فرمانے لگے، اے یعقوب کے خاندان، اگر تم یہ نہ سمجھو کہ بڑھاپے میں اس کی عقل ماری گئی ہے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ یوسف کی مہک آ رہی ہے۔ وہ سب کہنے لگے، خدا کی قسم تم تو اپنی اسی پرانے خبت میں پڑے ہو، یعنی اس قدر مدت گزر جانے کے بعد بھی، جبکہ یوسف کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا، تمہیں یوسف ہی کی رٹ لگی ہوئی ہے۔
کنعان کا قافلہ واپس پہنچا تو وہی ہوا جس کی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اشارہ کیا تھا۔ کنعان کا قافلہ واپس پہنچا تو وہی ہوا جس کی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اشارہ کیا تھا۔ ترجمہ: پھر جب بشارت دینے والا آ پہنچا تو اس نے یوسف علیہ السلام کے پیرہن کو یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا، بس اس کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، کیا میں تم سے نہ کہتا تھا کہ میں اللہ کی اور سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے لیے یہ وقت بہت کٹھن تھا۔ شرم و ندامت میں ڈوبے ہوئے سر جھکائے ہوئے بولے، اے باپ، آپ اللہ کی جانب میں ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیے، بے شک ہم خطاکار اور قصوروار ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، ترجمہ: بہت جلد میں اپنے رب سے تمہاری مغفرت کی دعا کروں گا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ غرض حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے سب خاندان کو لے کر مصر روانہ ہو گئے۔ تورات کے مطابق مصر جانے والے 70 لوگ تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اطلاع ہوئی کہ ان کے والد خاندان سمیت شہر کے قریب پہنچ گئے تو وہ فوراً استقبال کے لیے باہر نکلے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک لمبی مدت کے بعد بیٹے کو دیکھا تو سینے سے چمٹا لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے والد سے عرض کیا کہ اب آپ عزت و احترام اور امن و حفاظت کے ساتھ شہر میں تشریف لے چلے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے والد ماجد اور تمام خاندان کو شاہی سواریوں میں بٹھا کر شہر اور شاہی محل میں اتارا۔ اس کے بعد ایک دربار سجایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کو شاہی تخت پر جگہ دی گئی۔ اس کے بعد خود حضرت یوسف علیہ السلام شاہی تخت پر بیٹھے۔ اس وقت درباری حکومت کے دستور کے مطابق تخت کے سامنے تعظیم کے لیے سجدے میں گر پڑے۔ تعظیم کا یہ طریقہ شاید پچھلے نبیوں میں جائز رہا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی تعظیم کو اپنی امت کے لیے حرام قرار دیا ہے اور اس کو ذات الہی کے لیے مخصوص بنایا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے تمام خاندان والوں نے بھی یہی عمل کیا۔ یہ دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بچپن کا زمانہ یاد آ گیا اور اپنے والد سے کہنے لگے۔ ترجمہ: اور یوسف علیہ السلام نے کہا، اے باپ، یہ ہے تعبیر اس خواب کی جو مدت ہوئی میں نے دیکھا تھا۔ میرے پروردگار نے اسے سچا ثابت کر دیا۔ اوپر کے واقعات کے اچھے خاتمے سے متاثر ہو کر یوسف علیہ السلام بے اختیار ہو گئے اور اللہ کی جانب میں اس طرح دعا کی۔ ترجمہ: اے پروردگار، تو نے مجھے حکومت عطا فرمائی اور باتوں کا مطلب اور نتیجہ نکالنا تعلیم فرمایا۔ اے آسمان و زمین کے بنانے والے، تو ہی میرا کارساز ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ بھی کیجئے کہ دنیا سے جاؤں تو تیری فرما برداری کی حالت میں جاؤں اور ان لوگوں میں داخل ہو جاؤں جو تیرے نیک بندے ہیں۔ تورات کے مطابق اس واقعے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا تمام خاندان مصر ہی میں آباد ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی عمر کے لمبے عرصے کو مصر ہی میں گزارا اور جب ان کی عمر 110 سال ہوئی تو ان کی وفات ہو گئی تو ان کو حنوط ممی کر کے تابوت میں محفوظ رکھ دیا، اور ان کی وصیت کے مطابق جب موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو اس تابوت کو بھی ساتھ لیتے گئے اور اپنے باپ دادا کی سرزمین ہی میں لے جا کر سپرد خاک کر دیا۔ بتایا گیا ہے کہ ان کی قبر نابلس کے آس پاس ہے۔ یہ کنعان کا علاقہ ہے جس پر اب اسرائیل کا قبضہ ہے۔ اہم اخلاقی باتیں: پہلا، اگر کسی آدمی کا نجی مزاج عمدہ ہو اور اس کا ماحول بھی پاک، مقدس اور لطیف ہو تو اس آدمی کی زندگی اخلاق کریمانہ میں نمایاں اور اچھی صفتوں میں ممتاز ہوگی اور وہ ہر قسم کے شرف و مزد کا حامل ہوگا۔ دوسرا، اگر کسی آدمی میں اللہ پر ایمان مضبوط اور صاف ستھرا ہو اور اس پر یقین پکا اور مضبوط ہو تو پھر اس راہ کی تمام پریشانیاں اور مشکلیں اس پر آسان بلکہ آسان تر ہو جاتی ہے، اور حق دیکھ سمجھ لینے کے بعد تمام خطرے اور مصیبتیں بیکار ہو کر رہ جاتی ہے۔ تیسرا، ابتلا اور آزمائش مصیبت و ہلاکت کی شکل میں ہو یا دولت و ثروت اور نفسانی اسباب کی صورت میں، ہر حالت میں انسان کو اللہ کی جانب ہی رجوع کرنا چاہیے اور اسی سے التجا کرنی چاہیے کہ وہ حق معاملے پر ثابت قدم رکھے۔ چوتھا، جب اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کا عشق دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے تو پھر انسان کی زندگی میں تمام تر مقصد وہی بن جاتا ہے اور اس کے دین کی دعوت و تبلیغ کا عشق ہر وقت رگ رگ میں دوڑتا رہتا ہے۔
पांचवा, दयानत और अमानत एक ऐसी नेमत है कि उसको इंसान को दीनी व दुनियावी सआदतों की कुंजी कहना चाहिए। छठवां, खुद एतमादी इंसान की बुलंद सिफतों से एक बड़ी सिफत है। अल्लाह ने जिस आदमी को ये दौलत दी है वही दुनिया की मुसीबतों और दुखों से गुजरकर दुनिया और दीन दोनों की बुलंदियों को हासिल कर सकता है। सातवां, सब्र एक शानदार खुल्क है और बहुत सी बुराइयों के लिए सफर और ढाल का काम देता है। कुरान करीम में सबसे ज्यादा जगहों पर उसकी फजीलत का ऐलान किया गया है और अल्लाह ताला ने ऊंचे रुतबे और बुलंद दर्जे का मदार इसी फजीलत पर रखा है। आठवां, तकलीफ पहुंचाने वाले भाइयों की नदामत के वक्त सब्र का इख्तियार करना यानी दिल की वुसअत का सबूत है। नौवां, बेहतरीन अखलाक में शुक्र भी सबसे बेहतर अखलाक है, इसलिए अल्लाह के अखलाक में सबसे बुलंद है। दसवां, हसद और बुग़्ज़ का अंजाम हसद करने वाले और बुग़्ज़ रखने वाले के हक ही में नुकसानदेह होता है और अगरचे कभी जिससे हसद और बुग़्ज़ किया गया है उसको भी दुनिया का नुकसान पहुंच जाना मुमकिन है, लेकिन हसद करने वाला किसी हाल में भी फलाह नहीं पाता और वो दुनिया और आखिरत में घाटा उठाने वाला जैसा हो जाता है। अलावा इसके कि तौबा कर ले और हसद वाली जिंदगी को छोड़ दे। 11वां, सदाकत, दयानत व अमानत, सब्र और शुक्र जैसी ऊंची सिफतों वाली जिंदगी ही हकीकी और कामयाब जिंदगी है और अगर इंसान में ये सिफतें नहीं पाई जाती तो फिर वह इंसान नहीं बल्कि हैवान है, बल्कि उससे भी बुरा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी ऊपर लिखे अखलाकी मसलों पर गवाह है और इस दुआ के लिए दावत दे रही है, ऐ आसमानों और जमीन के पैदा करने वाले, तू ही दुनिया और आखिरत में मेरा मददगार है। तू मुझे अपनी इताअत पर मौत दीजिए और नेक लोगों के साथ शामिल कीजिए। इंशाअल्लाह कससुल अंबिया का अगला हिस्सा अगली वीडियो में किया जाएगा। आप हजरात से इल्तिजा है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में अल्लाहु अकबर ज़रूर लिखें।